بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت ہم سب کے خالق ہیں، کریٹر ہیں، ہم سب کے مالک ہیں. اس پوری کائنات پر تنے تنہا اللہ رب العزت ہی کی بادشاہی ہے، اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی وفادار نہیں ہے، اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں ہے، اور اللہ رب العزت محسن اعظم ہے، محسن حقیقی ہے. سب سے بڑے محسن احسان کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہے. جب محسن حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے تو محبوب حقیقی بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں. آج کی اس مجلس میں ہم انشاءاللہ عشق الہی کے عنوان پر چند منٹ گفتگو کریں گے. ہاتھ کا کام ہے پکڑنا، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، زبان کا کام ہے بولنا، پیروں کا کام ہے چلنا، اور دل کا کام ہے محبت کرنا. اس دل میں یا تو اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی ہوگی، اللہ رب العزت کی معرفت اور پہچان کا نور ہوگا، یا تو اس دل میں نفسانی شہوانی شیطانی محبتوں کی ظلمت ہوگی، گناہوں کا اندھیرا ہوگا. آسان مثال میں یوں سمجھیے کہ کمرے میں، روم میں یا تو اندھیرا ہوگا یا روشنی ہوگی. بالکل اسی طرح یہ دل اللہ رب العزت کی محبت کا مرکز ہے. اس میں یا تو محبت الہی کا نور ہوگا یا گناہ اور معاصی کی ظلمت ہوگی. جب دل اللہ رب العزت کی محبت کا مرکز ہے تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی محبت رچ بس جائے، اس کی فکر کی جائے. اور مخلوق سے جو ہمارا تعلق ہوگا، مخلوق سے جو ہم محبت کا برتاؤ کریں گے، وہ تعلق اور محبت بھی اللہ رب العزت کی نسبت کی بنیاد پر ہو. تو انشاءاللہ مخلوق سے ہمارا تعلق، مخلوق سے ہماری محبت جو کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کی بنیاد پر ہے، انشاءاللہ ہمیں اللہ رب العزت تک پہنچنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوگی. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ارباب معرفت لکھتے ہیں المحبت المیل الدائم بالقلب الہائم. محبت کسے کہتے ہیں؟ المیل الدائم بالقلب الہائم، یعنی پیاسے دل کے ساتھ محبت، قلب کی توجہ پیاسے دل کے ساتھ محبوب کی طرف رہنے کا نام ہے. کیا مطلب؟ یعنی ہمارے دل کی توجہ بھی، ہمارے دل کا قبلہ بھی محبوب کی طرف ہو، اور پھر طلب بھی ہو. یاد رکھیں، طلب رکھنے والا اور ادب کرنے والا کبھی محروم نہیں رہا کرتا. تو طلب کے ساتھ کسی شے کے، کسی چیز کے حصول کے لیے، کسی چیز کی طرف توجہ کا ہونا، کسی شے کو حاصل کرنے کی طلب پیدا ہونا، اس کو محبت کہتے ہیں. المیل الدائم بالقلب الہائم، محبت دل کی توجہ پیاسے دل کے ساتھ محبوب کی طرف رہے، اس کا نام ہے. ایک بزرگ اپنے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی کمی محسوس کرتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہوتی ہے کہ اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ میرے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی شمع مدھم پڑ چکی ہے، اس میں جیسی روشنی ہونی چاہیے ویسی روشنی نہیں ہے. اس بات کا احساس پیدا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو وہ بزرگ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی محسوس کرتے ہیں، بس رونا دھونا اپنا مشغلہ بناتے ہیں. اتنا روتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، اور بسا اوقات آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہتے، اے خدا میرے چاول بھات یعنی بغیر دال کے اداس ہے. مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کے رات و دن آپ کی محبت کے بغیر، آپ کی معرفت کے نور کے بغیر اداس ہے. آپ مجھے اپنی محبت عطا فرمائیے، معرفت کا نور عطا فرمائیے.
تو محبت کہتے ہیں دل کی توجہ جی طلب کے ساتھ کسی شے کی طرف ہو، کسی شے کو پانے کا، کسی چیز کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اس کی طلب دل میں پیدا ہو، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اور دیکھیے، ایک ہے مخلوق کی نفسانی، شہوانی، شیطانی، حیوانی محبت، اور ایک ہے اللہ رب العزت کی رحمانی محبت۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ مخلوق اور خالق دونوں کی محبتوں میں بہت فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ اگر مخلوق سے ڈر لگ جائے، مخلوق کا ڈر دل میں بیٹھ جائے تو آدمی مخلوق سے بھاگتا ہے، لیکن اگر پروردگار کا ڈر دل میں آ جائے تو وہ اتنا ہی قریب ہو جاتا ہے۔ خوف الہی جس کو کہتے ہیں، اللہ رب العزت کی خشیت، اللہ رب العزت کا ڈر، یہ بہت بڑی نعمت ہے جی۔ جسے یہ نعمت نصیب ہو جائے وہ اس آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے فرش پر بہت ہی سعادت مند بندہ ہے۔ اس لیے دو نصیحتیں ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ہے ڈر کو نہیں چھوڑنا ہے، اور اپنے دل میں ڈر کو پیدا کرنا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے ڈر کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور اپنے دل میں اللہ رب العزت کے ڈر کو پیدا کریں گے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے دروازے کے چوکھٹ پر جی اللہ تعالیٰ کی محبت کے بھکاری بن کر حاضر ہوں گے، اور ہمارے دل میں طلب ہوگی، اور اللہ رب العزت کی خشیت، اللہ رب العزت کا خوف دل میں ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ تو پہلا فرق یہ ہے کہ اگر مخلوق سے محبت ہے اور مخلوق کا ڈر لگ رہا ہے تو بندہ دور بھاگتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو بندہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مخلوق کی محبت کی انتہا یہ ہے کہ جسم ہمارے ساتھ رہے اور دل جہاں چاہے رہے۔ یہ جتنی بھی نفسانی، شہوانی، شیطانی محبتوں کے طریقے ہیں جی، ان سب کا نچوڑ یہی ہے کہ جسم ہمارے پاس رہے اور دل جہاں چاہے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کا معاملہ ہی عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دل میرے پاس رہے اور جسم جہاں چاہے رہے، یعنی تم جہاں رہو، جس حال میں رہو، بس دل سے میرے جانب متوجہ رہو۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ اگر مخلوق سے محبت کرتے ہیں تو ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی عظیم نعمت ہمیں حاصل ہو گئی تو ہم اللہ تعالیٰ سے ایک نہ ایک دن ملا دیے جائیں گے۔ تو مخلوق کی محبت ہے، ایک نہ ایک دن جدا کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ حقیقی محبت ہے تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو ہی جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب کے دل میں محبت الہی کا بیج موجود ہے، اس کو نشو و نما کیسے دیا جائے، کیسے پانی دیا جائے؟ اس کے لیے ایک واقعہ سن لیجئے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک صاحب حاضر ہوتے ہیں۔ وہ بھی بہت بلند پایہ بزرگ تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرے دل میں گویا اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے، میرا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ہی کمزور ہو چکا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نہ نماز میں مزہ آ رہا ہے، نہ سجدوں کی لذت مجھے حاصل ہے، اور نہ ذکر میں مزہ آ رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے۔ حضرت، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق جوڑ دیجئے۔ حضرت شیخ جونپوری نور اللہ مرقدہ رو پڑے اور بہت دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا، بھائی، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اس وقت جب ہم مدینے والے کو راضی کریں گے، اور مدینے والا راضی ہوتا ہے دو باتوں سے، نمبر ایک درود شریف کی کثرت سے، نمبر دو اپنی زندگی محبوب کی زندگی پر رکھنے سے، یعنی اتباع سنت سے۔ ان دو باتوں کا آپ لحاظ کر لیجئے، اتباع سنت کا خیال رکھیں، اور نمبر دو درود شریف کی کثرت رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے محبوب نبی، ہم سب کے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر راضی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے۔ 21 یا 31 دن گزرے ہوں گے، یہی صاحب جو حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے دل کا حال پیش کر رہے تھے، ایک خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں کوئی ایک بزرگ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ اب آپ سے راضی ہے۔ یعنی جب انہوں نے اتباع سنت کا اہتمام کیا، درود شریف کی کثرت رکھی، درود شریف کی کثرت کی برکت سے، اتباع سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے۔ اگر ہماری یہ چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے تو ہم درود شریف کی کثرت رکھیں۔ درود شریف سعادت بھی ہے اور عبادت بھی، اور اتباع سنت کا لحاظ رکھیں۔ ایک بات یاد رکھیں جی،
ہمیں ہر کام ہوش میں آ کر کرنا ہے، جوش میں آ کر نہیں کرنا ہے۔ آج رونے والوں کی کمی ہے۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا جب رونے والے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسا روتے تھے کہ ان کا رونا بھی قابل رشک ہوا کرتا تھا۔ آج نہ مقررین کی کمی ہے، نہ شعراء کی کمی ہے، جلسے بھی خوب ہو رہے ہیں، بس رونے والوں کی کمی ہے۔ ہم اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے رہے، انشاءاللہ ہم اللہ کے مقبول و محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ اپنے وعظ میں قسم کھا کر فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں سے تعلق پیدا کرے اور ان کی اتباع کرے۔ تو حاصل طریق یہ ہے کہ 4 کام کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اپنا ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ نمبر 1، اعمال میں ہمت کر کے شریعت کے پابند رہے، ظاہراً اور باطناً اعمال میں ہمت کر کے شریعت کے پابند رہے۔ حیدرآباد میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے شاہ عبداللہ۔ ان کی خدمت میں ایک 90 سال کی ایک بڑھیا حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت آپ بھی بوڑھے ہیں اور میں بھی بوڑھی ہوں، ہم دونوں ایک ہی عمر میں ہیں، لہٰذا آپ مجھے اپنے سامنے بٹھا کر بیعت کر لیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ تم بھی بڑھاپے کے مرحلے میں ہو اور میں بھی بڑھاپے سے گزر رہا ہوں، ہم دونوں بوڑھے ہیں لیکن شریعت ہماری جوان ہے، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے نظروں کی حفاظت ہو، بیعت اگر کرنا ہی ہے تو پردے کے پیچھے سے کریں گے، ہم آپ کو اپنے سامنے بٹھا کر نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اعمال میں شریعت کی پابندی۔ آج ہم عشق رسول کے خوب دعوے کرتے ہیں، عشق الہی کے خوب دعوے کرتے ہیں، میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی، نماز پڑھتے ہیں ہفتے میں کبھی کبھی، میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی، نماز پڑھتے ہیں ہفتے میں کبھی کبھی۔ تو اس سے محبت کا دعوت تو پورا نہیں ہو جاتا۔ شادی کے موقع پر، موت میت کے موقع پر کس قدر ہم اللہ رب العزت کے احکام کو توڑ کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں اور شادی کی تیاری میں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آج کل تو حالت یہ ہے، اور اس حالت زار پر جتنا روئے اتنا کم ہے، کہ اول تو لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں کی جاتی، اور جب لڑکی رخصت ہونے والی ہوتی ہے تو اس کے ہاتھوں میں قرآن کریم تھما دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہماری بیٹی قرآن کے سائے میں اپنے سسرال جائے گی۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہلدی مہندی کی رسمیں ہو رہی تھی تب قرآن یاد نہیں آیا؟ شادی کی تیاری میں فجر کی نماز قضا ہوتی رہی، کیا تب قرآن یاد نہیں آیا؟ آپ بیٹی کے ہاتھوں میں قرآن کریم تھما رہے ہیں، ہم اپنی بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنے جا رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کی طرف کوئی خاص توجہ دی ہے؟ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا ہو، اس کی کوئی فکر کی ہے؟ بہت سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف دعوے کرنے سے کام نہیں ہوا کرتا، اس کے لیے دلیل کے طور پر عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم شریعت و سنت کے پابند بنیں، چاہے جون سا بھی مرحلہ ہو، ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے، اللہ کے حکم پر استقامت کے ساتھ عمل کریں گے۔ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ کچھ نہیں کہیں گے، وقت پر 2-4 گالیاں دے دیں گے، 2-4 اچھی بھلی باتیں سنا دیں گے، بس اور کیا کہیں گے، لان تان کریں گے، اس کے بعد تو وہ بھول جائیں گے۔ اصل معاملہ اللہ تعالیٰ شانہ کے ذات عالی کے ساتھ ہمارا اگر مضبوط نہیں ہوا تو پھر مخلوق چاہے کتنی ہی تعریفیں کرے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہم اعمال میں شریعت کے پابند بنیں، سنت و شریعت کا خاص لحاظ رکھے، اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ ہمارے چال ڈھال، کردار، گفتار، بات کرنے کے انداز، ہر چیز سے یہ ظاہر ہو کہ ہم اللہ کے مقبول محبوب بندے ہیں اور بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم سنت و شریعت کے پابند ہیں، اس کی کوشش ہو۔ نمبر 2، اللہ اللہ کریں، یعنی ذکر کا اہتمام ہو، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ ذکر سیکھ کر کریں، ذکر کو سیکھ کر کرنا چاہیے۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کی اس مبارک محنت میں علم کے ساتھ ذکر کا بھی جوڑ ہے، اور یاد رکھیں علم اور ذکر کے مراکز خانقاہیں اور مدارس ہے، اس لیے جو حضرات دعوت و تبلیغ کی اس مبارک محنت سے وابستہ ہے وہ علم اور ذکر کے باب میں غفلت نہ برتے، اس کے بغیر دعوت میں اثر نہیں پیدا ہو سکتا۔ آج حالت زار یہ ہے کہ علماء سے کٹ کر ہم ترقی کا حصول چاہتے ہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ جب تک ہمارے دل کی اصلاح نہ ہو، اللہ والوں کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہ ہو، تو پھر ہماری دعوت میں جتنا اثر پیدا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو سکتا۔ علم اور ذکر کی اپنی
ایک فضیلت ہے، اپنا ایک مقام ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ طے نہیں ہوا کرتا۔ اللہ اللہ کرنا، ذکر کرنا، ذکر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ استغفار یہ بھی ذکر ہے، درود شریف کی کثرت یہ بھی ذکر ہے، جی مسنون دعائیں یہ بھی ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت افضل ذکر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت افضل ذکر ہے تو قرآن کریم پڑھانے والا بھی سب سے بڑا ذاکر ہوگا۔ قرآن کریم جب افضل ذکر ہے تو جو بندہ قرآن کریم پڑھا رہا ہے، چاہے وہ نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہو، چاہے وہ پارہ پڑھا رہا ہو، لیکن وہ بہت زیادہ ذکر کرنے والا ہے، وہ 8 گھنٹے ذکر کرتا ہے، تو علماء کرام تو بہت بڑے ذاکر ہوئے۔ لہٰذا ہم علماء کرام کے تعلق سے اپنی زبان کو لگام دیں۔ یہ ایک پیغام عافیت ہے کہ علماء کرام کا احترام ہو، ان کے خلاف اپنی زبان روکے، ورنہ موت کے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا۔ یہ تجربے کی بات ہے، ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے امام مسجد کا احترام ہو، جی جو کم تنخواہوں میں اپنا خونے دل جلا کر، جی اب بے شمار قربانیاں دے کر ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے ہیں، اور اپنے صلبی اولاد سے زیادہ وہ آپ کی اور ہمارے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کا احترام بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہ آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے فرش پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے ہوا کرتے ہیں۔ جس دن یہ مدارس نہیں رہیں گے، جی مدارس میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونجنا بند ہو جائے گی۔ جس دن یہ طلباء نہیں رہیں گے، دیکھ لیجئے قیامت اس وقت قائم ہو جائے گی، کیونکہ یہی تو سب سے زیادہ اللہ اللہ کرنے والے ہیں۔ جب یہی نہیں رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نظام کو بھی درہم برہم کر دیں گے۔ اللہ اللہ کرنا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کو لفظ اللہ بھی زبان پر نہیں لانے دیتے۔ ہم سب اس بات کا لحاظ رکھیں، کوشش کریں کہ ہماری زبان پر اللہ کا نام ہو۔ اور نمبر 3، کبھی کبھی اہل اللہ کی صحبت میں جایا کریں، اللہ والوں کی صحبت حاصل کریں، چونکہ اللہ والے عشق الہی کی دکان ہوا کرتے ہیں۔ لوہا ملتا ہے لوہے والے کے پاس، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس، اسی طرح اللہ کی محبت اللہ والوں کے پاس ملا کرتی ہے۔ ہم اپنے دل کے برتن کو سیدھا رکھیں اور اللہ والوں کی خدمت میں جی مخلصانہ حاضری دیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اور نمبر 4، ان کی عدم موجودگی میں جو کتابیں بتائیں ان کو پڑھا کریں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں کہ ان جو 4 باتوں پر عمل کر لیں تو میں ٹھیکہ لیتا ہوں کہ وہ یحبہم و یحبونہ کا مصداق ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اب اختیار ہے، جسے چاہے عمل کر لے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت اور معرفت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو درود شریف کا اہتمام رکھیں، اتباع سنت کی پابندی ہو، علماء کرام سے والہانہ اور عاشقانہ تعلق ہو، جی اہل اللہ کی صحبت میں مخلصانہ حاضری ہو، اور ہمت کر کے سنت و شریعت کے پابند بنیں۔ جتنی رسومات ہیں، محرم کے عنوان پر جتنی رسومات ادا کی جاتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر، جی اسی طرح موت میت کے موقع پر اور دیگر مواقع پر جتنی بھی رسم و رواج سر انجام دیے جاتے ہیں، ان تمام رسم و رواج کا بائیکاٹ کریں اور سادگی کے ساتھ نکاح کا اہتمام کریں۔ یہ بھی سنت و شریعت پر عمل کرنے کا اہم تقاضا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور بندے کو بندگی ہی سجتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکام کو توڑ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے اس دنیا میں ترقی چاہیں گے، کبھی بھی ہمیں ترقی نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا تعلق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔